बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को याद होगा कि अक्टूबर 2019 में कैबिनेट ने अप्रूव किए थे यह हमारी ई कॉमर्स पॉलिसी। तो जब वो अप्रूव हो गया उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने यह फ़ौरन काम शुरू किए और पहले हम लोगों ने पहले काम ये किए कि एक नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल बनाई है। ई कॉमर्स काउंसिल में सारे स्टेक होल्डर्स उसमें शामिल थे और ये जो काउंसिल है ना कि 4-5 मीटिंग्स हो चुके हैं और वहाँ इश्यूज आ रहे थे पेमेंट्स के बारे में कि किस तरह से हमारे पेमेंट्स बाहर जब हमारे लोग ई कॉमर्स के काम करते तो पेमेंट्स के इश्यूज थे और उन लोगों का नंबर 1 सजेशन यही था कि हमारे लिए आप लोग प्लीज़ अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म खोल दें तो हम लोग एक्सपोर्ट कर सके यहाँ पाकिस्तान में भेजकर अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम लोगों ने फ़ौरन काम शुरू कर दिए और अमेज़ॉन ने यह पूछा कि यह आप लोगों की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, ये है वो है और फिर उन्होंने तकरीबन 40 एक्सपोर्टर्स को अप्रूव किए कि बस ये लोग हैं इनसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो वहाँ से काम शुरू हुआ और कल अमेज़ॉन के बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने हमें इजाज़त दी कि हम लोग अनाउंस कर सकते हैं कि चंद दिनों में उन्होंने अनाउंस करेंगे कि पाकिस्तानी सेलर्स अभी अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक नया ज़रिया खुल जाएगा हमारे एक्सपोर्ट के लिए और ख़ास तौर पर ये मैं कहूँगा कि एक नया न्यू ब्रीड ऑफ यंग मैन एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो अपने यहाँ सेटअप कर सकते हैं और अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा पाकिस्तानी गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो सके। तो ये तो जी थैंक यू सर। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स ग्लोबल कंपनी है जिसकी के एनुअल सेल्स 300 से 400 बिलियन डॉलर्स हैं और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में इनकी एनुअल सेल्स 80 बिलियन डॉलर्स की हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि अब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से दुनिया में ग्लोबल कॉमर्स की नेचर कम्प्लीटली तब्दील हो गई है। तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इस वक्त 4 ट्रिलियन की ई कॉमर्स हो रही है जिसमें कि B2B भी शामिल है और B2C भी शामिल है। अमेज़ॉन हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसमें कि हम अपने SMEs यूथ और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मौका दे रहे हैं कि वो यहीं पे पाकिस्तान में बैठे बैठे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाएं, अपनी प्रोडक्ट का डिस्प्ले करें और उसको बेच सकें। और उसमें पेमेंट फैसिलिटेशन के लिए स्टेट बैंक के साथ बहुत काम किया गया है और अमेज़ॉन हर 14 दिन के बाद जो भी चीज़ें उसके प्लेटफॉर्म पे एंटरप्रेन्योर्स बेचते हैं हर 14 दिन के बाद वो पैसे वापस उनके अकाउंट में डायरेक्टली आएंगे क्योंकि अब वो पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल होने जा रहा है जिसमें कि अमेज़ॉन से डायरेक्टली सेलर्स काम कर रहे हैं। तो अब हमें इंशाल्लाह पेमेंट का कोई मसला इसमें नई प्रॉब्लम बिल्कुल कोई नहीं होगी क्योंकि हर किसी को उसके अकाउंट में पैसे मिलेंगे। पाकिस्तान में पहले पाकिस्तानी आईडी के तहत आप अमेज़ॉन पे अपना सेलर अकाउंट नहीं खोल सकते थे। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे अभी भी बिक रही हैं। बहुत सारे हमारे टेक्सटाइल की फैसलाबाद के और सियालकोट के सर्जिकल स्पोर्ट्स की चीज़ें वहाँ बिक रही हैं लेकिन या तो लोग पाकिस्तान से बाहर से अपना अकाउंट जाके खोलते थे या फिर वो किसी और ब्रांड के लिए बेच रहे थे और सोर्स पाकिस्तान से हो रहा था। तो अब जब हम सेलर लिस्ट में आ जाएंगे तो तमाम एंटरप्रेन्योर्स को एक डायरेक्ट मौका मिल जाएगा। इस वक्त अमेज़ॉन पे तकरीबन 2 मिलियन SMEs हैं दुनिया के जो रजिस्टर्ड हैं
تو پاکستان کے SMEs جو ہیں وہ بھی اب اس میں شامل ہو سکیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے تقریباً 300 ملین سے زیادہ ان کی کنزیومر بیس ہے جو کہ پروڈکٹ خریدتی ہے. اور امیزون کے ماڈل میں یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ وہ کسٹمر کو سب سے زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں اور پھر وہاں سے بیکورڈز اپنا بزنس ماڈل بناتے ہیں. تو اس لیے کوالٹی بہت ہی زیادہ اہم ہوگی. اور جس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے اوبر کریم کے اوپر ریٹنگ بری ہو تو وہ ڈرائیور وہاں سے ہٹ جاتا ہے، تو اسی طرح سے جس کمپنی کی چیز خراب ہوگی اس کو امیزون بلاک کر دے گا. تو یہ ایک بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے جس میں کہ ہمارے تمام انٹرپرینورز کو کوالٹی کے اوپر بہت فوکس کرنا پڑے گا. جی اچھا، ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک بڑی خبر ہمارے صحافیوں کے لیے میں آج دینا یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ کابینہ نے کل رات کو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کی منظوری دے دی ہے. یہ ایک بڑا لینڈ مارک قانون ہے جو کہ ورکنگ جرنلسٹ کے لیے خصوصاً، اور اسپیشلی جو ہمارے کیمرہ مین دوست کھڑے ہیں ان کے لیے اب یہ قانون ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے جب بھی ان کو کسی کانفلکٹ زون میں جیسے کوئی دھرنا کور کرنے بھیجتے ہیں کرتے ہیں تو پوری وہ باؤنڈ ہیں ان کو اس قانون کے تحت سیفٹی ایکوپمنٹ دینے کے. اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آرگنائزیشن جو ہے اور مالکان جو ہیں دے ول بی رسپانسبل فار دیٹ، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اس نقصان کا. دوسرا یہ کہ صحافیوں کو سورس پروٹیکشن دی گئی ہے کہ کوئی بھی صحافی ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس کا سورس کون ہے. پہلے قانون میں نہیں تھا، اب اس کو قانون میں ڈال دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا نیا جو ادارہ قائم کیا جا رہا ہے جو صحافیوں کی کمپلینٹس کو دیکھے گا اور اس کو جو ہے وہ حل کرے گا. تو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ ایک بڑی صحافیوں کے لیے ایک لینڈ مارک ہے پاکستان کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو اور قوانین ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل تفصیل جو ہے. اور جو یہ میں بھی بتا دوں کہ ابھی بھی ہم نے عید کے لیے خصوصی طور کے اوپر تقریباً 40 کروڑ روپے کی پیمنٹ ابھی تک صرف فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے ریلیز کی ہے تاکہ عید کے اوپر کو تنخواہوں کا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو. اور مجھے امید ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ انشور کریں گی کہ یہ جو پیمنٹس ہیں وہ وقت کے اوپر ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال ہم اپنی جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ایک بھرپور پروگرام جو ہے وہ لا رہے ہیں، اور ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہم انشاءاللہ قائم کرنے جا رہے ہیں. وہ سیکنڈ فیز میں کچھ یہ سناپسس تھے جو میں نے کہا یہ ایک بڑی خبر ہے چونکہ جرنلسٹ پروٹیکشن کی، یہ بھی میں آپ کو دے دوں. تھینک یو. جی عمر. چلو ابھی تو 24 گھنٹے ابھی تو 24 گھنٹے ابھی تو 24 گھنٹے. SMEs تو بہت ہے سر. سیالکوٹ سر اس میں ڈفرینٹ چیمبرز نے ہم سے آلریڈی رابطہ کیا ہے، خاص طور سے سیالکوٹ چیمبر نے بڑی انٹرسٹ کا وہ کیا ہے، اور پھر سمیڈا کے ذریعے ہم SMEs کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور ماشاءاللہ پاکستان کے SMEs اب کافی سمجھدار ہو گئے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دس. اور ہم پورا TDAP کے ذریعے ایک اویئرنیس کیمپین چلائیں گے، ان کی ٹریننگ کریں گے. ینگسٹرز آئے. جی دیکھیں، ہماری جو PTI کی حکومت تھی اس کے دو بڑے مرکزی وعدے تھے. نمبر 1 کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں پیدا کریں گے، اور دوسرا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے. اب نوکریوں کے اوپر میں ڈیٹا کمپائل کر رہا ہوں
وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. 11.5 لاکھ لوگ تو ان 2 سالوں میں ملک سے باہر بھیجے گئے ہیں نوکریوں کے لیے, اور بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کو جن کو ملازمتیں ملی ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن یہ جو اس وقت گھر ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف یہ کہ ہزاروں گھر اس وقت سرکاری سیکٹر میں بن رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 52 ارب روپے کی اپلیکیشنز وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم میں آ چکی ہیں لون کے لیے, جو لوگ قرضہ لے کے اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, اور 12 ارب روپیہ اس میں سے ریلیز بھی کر دیا گیا ہے. سو انشاءاللہ اس سال آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت بڑی تعداد میں جو گھر ہیں وہ یہاں پہ بننا شروع ہوں گے, اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری پوری اوپر جا رہی ہے, اور سیمنٹ کی پرائسز جو ہیں وہ کی پروڈکشن ڈبل ہو گئی ہے. ہر چیز جو ہے یہ پاکستان میں جو ریلیٹڈ ہے کنسٹرکشن کے وہ بہت بڑھ گئی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے جو ہمارے بنیادی وعدے تھے تحریک انصاف کے حکومت بننے سے پہلے, وہ انتخابی وعدے نہیں تھے, ان کو پورا کیا جا رہا ہے. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ تحقیقات کرے امبیسی کے معاملات کے متعلق, اور احمد یار حراج صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن کے, وہ یہ 15 دن کے اندر ان کو کہا گیا ہے انیشل رپورٹ دینے کو, اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ بھی اس کے مطابق جو ہے وہ چلے گا. جہاں تک بجٹ کا ہے اس کے اوپر کل شوکت ترین صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو اپنے اہداف جو ہیں وہ بتائیں. جی سر. بیسکلی پے پیل کب تک؟ سر یہ اسٹیٹ بینک کا ایشو ہے. جی جی. آئی ٹی ایکسپورٹ کے اوپر ایف بی آر نوٹسز بھیج رہا ہے, تو اس کو ہاؤ یو انٹینڈ ٹو کنٹرول؟ نہیں, یہ دیکھو ابھی شوکت ترین کے ساتھ اس کی بات ہوئی ہے, اور یہ انشاءاللہ بجٹ میں سارے یہ جو مسئلے آ رہے ہیں نا, خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر کے لیے, اور ابھی ایک نیا سیکٹر یہ امیزون کا کھل گیا ہے, کہ یہ ان کے اوپر یہ نہ ہو کہ یہ ابھی امیزون کے ساتھ شروع ہو گیا اور اوپر سے یہ ایف بی آر آ جائے اور ٹیکس لگا دے, یہ لگا دے, وہ لگا دے, اور یہ سارا کام بیٹھ جائے. تو یہ آئی ٹی اور یہ اس کے اوپر میری کل بھی بات ہوئی تھی شوکت ترین کے ساتھ, اور انشاءاللہ بجٹ میں اس کے سارے پوائنٹ کلیئر کر دیں گے.